السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں شفاعت علی. خواتین و حضرات، مارچ آ گیا ہے. 1 مارچ ہے آج. جناب سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آنے والا ہے. سپریم کورٹ آج اپنی رائے دے گی اور اس کی بنیاد پہ صدر پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے. سینٹ انتخابات اوپن ہوں گے یا سیکرٹ ہوں گے، اس حوالے سے فیصلہ ہوگا. کیا فیصلہ ہوتا ہے، امید کرتے ہیں کہ جناب جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے اس دوران ہی فیصلہ آ جائے گا. 9:30 بجے کا ٹائم. لیٹس سی جناب کہ کیا ہوتا ہے اور کیا فیصلہ آتا ہے. آج کے شو میں جناب اس حوالے سے تو بات ہوگی. ساتھ ہی جناب پی ایس ایل کا رنگا رنگ میلہ جاری ہے. کل لاہور اور کراچی روایتی حریف ٹکرائے. واٹ اے میچ اٹ واز. اور کل جب میں نے آ کے جب ٹی وی آن کیا شفاعت سے میں دیکھ رہی تھی کہ جی لاہور قلندرز کی 1 رن پہ 2 وکٹیں گر گئی، تو میں نے کہا یہ کر کیا رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ بڑا ویسے کمال تھا. کل جس طرح شرجیل کا پہلا کیچ ڈراپ ہوا، میں نے کہا بھائی لو بن گئے 220. لیکن اس کے بعد پھر تھوڑا آہستہ آہستہ بریکیں لگنی شروع ہوئی اور بریکیں لگتے لگتے جناب انہوں نے ایک 187 پہ انہوں نے جا کے کنٹین کر دیا کراچی کو, which is very good. اور انڈیڈ چونکہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب ٹاس جیتو میچ جیتو, جو چیز کرے گا وہ جیتے گا. ایگزیکٹلی یہی ہوا. یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز کر رہا تھا وہ میچ جیتا. لیکن کل فخر نے کیا کمال اننگز کھیلی ہے. اس کے بعد بینٹن آ گئے. کل ان کی چوئنگم کو میں مس کر رہی تھی, نظر نہیں آ رہی تھی. وہ مجھے لگتا ہے وہ بینٹن کے پاس رہ گئی. وہ بینٹن کے پاس, بینٹن اور بینڈنگ جو ہے نا, یہ دونوں آپس میں پھوپھی زاد بھائی ہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے. وہ کبھی وہ چنگم لے جاتا ہے, کبھی یہ لے جاتا ہے. خیر جناب, آج بھی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے بات کرنی ہے, مگر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ٹاپ سٹوریز کی جانب. سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے ہوں گے یا خفیہ بیلٹ سے, سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس پر آج رائے دے گی. سینٹ انتخابات میں 2 روز رہ گئے, سیاسی جوڑ توڑ میں تیزی آ گئی. مریم کے بعد زرداری کا بھی اسلام آباد میں ڈیرا. کورونا وبا کی شدت میں کمی, آج سے تمام سکول معمول کے مطابق کھل جائیں گے. سندھ میں 50% بچوں کو بلانے کا فیصلہ برقرار. سعید غنی کا کہنا ہے کورونا وائرس کے خاتمے تک 100% بچوں کو بلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. کراچی کے طیارہ حادثے کے خوش قسمت مسافر جنہیں اللہ پاک نے نئی زندگی دی, وہ دیگر مسافروں کے چہروں کو نہیں بھول سکے. پنجاب بینک کے سربراہ ظفر مسعود آج ہیں باخبر سویرا کے مہمان. ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی ہو. سب سے پہلے بات کریں گے ہم کہ آج ہے 1 مارچ, اور 1 مارچ کو جیسے وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تھا, انہوں نے میسج بھی دیا تھا کہ تمام تر اسکول جو ہیں کیونکہ کرونا کی کیسز کم ہونا شروع ہو گئے ہیں تو 1 مارچ سے کھل جائیں گے. تو باقی جتنے صوبے ہیں, چاہے وہ پنجاب ہو, خیبر پختونخوا ہو, بلوچستان میں اسپیسیفکلی وہ تمام بڑے شہر جہاں پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں, ان کے تو اسکول آج کھل جائیں گے. لیکن جو سندھ کے صوبائی وزیر تعلیم ہیں سعید غنی صاحب, وہ شفاعت کر رہے ہیں کہ جب تک کووڈ کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہم 100% اٹینڈنس کے ساتھ سندھ میں اسکول نہیں کھولیں گے. جی جناب, یہ ایک بڑا فیصلہ ہے. اور سندھ میں اب ویسے تو آج سے جو ہے اسکول وہ سارے کھلے ہوئے. سعید غنی صاحب نے ویسے کہا کہ آپ کو پہلے وہ سنوا دیتے ہیں. اٹینڈنس کو بلانے کی اجازت کسی اسکول کو نہیں ہوگی. یہ بڑی ایک کنفیوژن تھی جو شفقت محمود صاحب نے اس دن ٹویٹس کیے تھے, اس کے بعد پیدا ہوئی. تو صوبہ سندھ اور سندھ میں تعلیمی ادارے اپنے پہلے سے طے شدہ فیصلوں کے مطابق ہی کنٹینیو کریں گے. کووڈ ختم ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنے بچوں کو 100% جو ان کی اٹینڈنس ہے اس کے حساب سے اسکولوں میں بلانا شروع کر دیں گے. تو جناب یہ صورتحال ہے اس وقت سندھ میں کہ اسکولز کو 100% اوپننگ کی اجازت نہیں ہے. ویسے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شفاعت ایگزیکٹلی وہی وجہ جو کہ سعید غنی صاحب نے بیان بھی کیا, کہ کیونکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نیا جو ایک اسٹرین ہے یو کے اس کا وائرس کا, وہ پاکستان میں بھی آ گیا, اور پاکستان 92 ممالک میں سے ایک ہے جن میں یہ اسٹرین نیا پایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن شفاعت میرے خیال سے یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب تک کووڈ کا خاتمہ نہیں ہوتا, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ کیسز نہیں ہو رہے, کیسز ابھی بھی بہت ہیں, اور ابھی بھی ہمارے آس پاس کے بہت سارے لوگ
लुक मैजल बन रहे हैं वो कोविड की वजह से, ऑफ कोर्स मतलब मुतासर हो रहे हैं उससे, तो मतलब बुरा स्टेप तो नहीं है, अच्छा है, लेकिन मेहनत बच्चों पे और टीचर को बहुत करनी पड़ेगी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब जनरल सेक्रेटरी नेशनल एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान जनाब तारिक शाह साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करने शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये बताइएगा कि आप सिंध हुकूमत के इस फैसले पे क्या कमेंट करना चाहेंगे, कैसा लगता है आपको, ये अच्छा फैसला है, बुरा फैसला है, या सिंध हुकूमत ज़रूरत से बहुत ज़्यादा ओवर कॉशियस हो रही है? देखिए ऑब्वियसली कोविड तो अभी मौजूद है और उसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। गवर्नमेंट ने जो फैसले लिए हैं, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, तो वो अपने हिसाब से हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं। हमारी जो भी रिजर्वेशन हैं वो ये हैं कि इन द लास्ट मोमेंट संडे को आप डिसीजन चेंज कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा क्योस आज सुबह में क्रिएट हुआ है स्कूल्स के अंदर कि कुछ पेरेंट्स को पता चल गया, कुछ को नहीं पता चल सका। स्कूल्स ने अगर मैसेज भेजे तो कुछ को मिले, कुछ को नहीं मिले। और ये फैसला तो आप वेरी नेक्स्ट डे किया कर सकते थे जब शफकत महमूद साहब ने डिसीजन लिया और उस पर उन्होंने रीट्वीट किया कि ये सारी सिटीज़ के लिए है, तो फिर ये ऑब्वियस हो गया था कि पूरे पाकिस्तान के लिए है। लेकिन अगर आपको फैसला चेंज करना था या आपको एतराज़ था तो फिर आप वेरी नेक्स्ट डे आते और इसको या एक दिन पहले सैटरडे को भी कर देते, सैटरडेज को कर देते, लेकिन मैं तो कहता हूँ वेरी नेक्स्ट डे करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का मामला प्रॉम्प्ट होना चाहिए। ये हमें, क्योंकि स्कूल्स को कम्युनिकेट करना एक वे आउट नहीं होता, स्कूल्स को आगे पेरेंट्स को कम्युनिकेट करना होता है, एक पूरा चैनल है, फिर वैन ड्राइवर्स को कम्युनिकेट करना होता है, बहुत बड़ा। मुझे बताइए कि वैसे सिंध में स्कूलों के अंदर कोविड की स्प्रेड की सूरत हाल क्या है, टीचर्स में क्या इन्फेक्शन सामने आए हैं, स्टूडेंट्स में क्या सामने आए हैं, आप तक क्या इत्तला है? देखिए बहुत ही कम केसेस हैं। अगर मैं कहूँ कि हज़ारों की तादाद में स्कूल्स हैं तो उसमें से 1, 2, 4, 5 या हार्डली 10 स्कूलों के केसेस सामने आए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है पूरे पाकिस्तान में। तो SOPs पे तो जैसे हमने पहले भी कहा है, या आप काफ़ी कम स्कूल नहीं बता रहे, जो अगर आप पूरे पाकिस्तान के स्कूल्स की बात करें, लाहौर में तो एक बहुत बड़ा स्कूल, वहाँ के तो प्रिंसिपल की डेथ होगी कोविड से। फिर हमने कराची में खुद बताया कि कितने सरकारी स्कूल में, अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें, लेकिन आप प्राइवेट की बात करें, लेकिन ओवरऑल अगर स्कूल्स की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, लेकिन वो परसेंटेज 1% भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ 1% भी वो नहीं आते जिनको कोविड के केसेस सामने आए हैं। स्कूल्स में अमूमी तौर पर प्रिकॉशनरी मेजर्स इस तरह भी लिए जा रहे हैं कि अगर किसी बच्चों को बुखार है, कफ है, फ्लू है, तो उसको कहा जा रहा है कि आप लीव ले लें और जब आप पूरे रिकवर हो जाएं तो फिर आ जाएं। तो और उनको फिर ऑब्वियसली घर पे वो होमवर्क्स दिए जा रहे हैं, वर्क्स दिए जा रहे हैं। शाह साहब, अगर आज से स्कूल खुल जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से क्या कुछ इंतजाम करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स हमें SOPs पर तो हर सूरत में सख्ती से अमल दरामद करवाना ही है। देखिए आज अगर स्कूल खुल जाते तो उसके लिए भी हमने बहुत मेजर्स लिए थे कि हम क्लासरूम तक ही बच्चों को रिस्ट्रिक्टेड रखते, बाहर ना असेंबलीज होती ना ब्रेक टाइम होता। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी क्लासरूम में कोविड आउटब्रेक होता भी तो वो सिर्फ उस क्लास के लिए होता, तो उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता, उन बच्चों को घर पे रिटेन रखा जाता फॉर 2 वीक्स। तो ये हमने प्रोसीजर बनाए थे। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए आपने क्या किया था? ऑफ कोर्स क्योंकि 100% देखिए जब 100% स्ट्रेंथ आती है तो फिजिकली डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए ज़्यादातर स्कूल्स के अंदर डबल टैक्सेस होती हैं। तो अगर वो 2 बच्चे एक साथ बैठ गए तो फिजिकल डिस्टेंस तो वैसे ही ख़त्म हो गया। तो हमारा भी ये कंसर्न था कि आउट ऑफ द ब्लू एकदम से फेडरल गवर्नमेंट ने कैसे अनाउंस कर दिया कि 100% अटेंडेंस के साथ बच्चे स्कूल आ जाएँ, क्योंकि बहुत नाजुक मामला है और हमने हमेशा देखा है कि स्कूल्स के मामले में गवर्नमेंट हमेशा प्रिकॉशनरी। इसका मतलब है आप इसमें सिंध गवर्नमेंट के फैसले की ज़्यादा तायद करते हैं बजाय कि वफाक की। बिल्कुल, लेकिन बस हमारा कंसर्न ये है कि टाइमली डिसीजन लिए जाएं, एट द लास्ट मोमेंट ना लिए जाए कि उससे जैसे कहते हैं ना वक्ता पड़ जाता है सबके ऊपर कि वो आज सुबह भी मेरे पास इतनी स्कूल्स की कॉल आई, देखें लास्ट मोमेंट पे हुआ तो हमारे पास सारे बच्चे खड़े हुए थे बाहर, अब हमें बाहर वापस भेजना पड़ा, उन बच्चों को आधे को रखना पड़ा। तो एक बहुत बड़ा क्योस होता है जो नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और जाते जाते सवाल पूछ लेते हैं। अभी मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, आपको लगता है कि हुकूमत सिंध के इस डिसीजन से उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन पर कोई फ़र्क पड़ सकता है बच्चों की? नहीं, देखिए जो स्टीयरिंग कमेटी के अंदर फैसला हुआ था वो यही था कि जब हम ऑल्टरनेट डेज बुला रहे हैं बच्चों को, तो इसलिए हमने 2 मंथ्स एग्ज़ाम्स को आगे बढ़ाया और अब जुलाई के अंदर एग्ज़ाम्स होंगे और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हालात सही रहेंगे तो ये एग्ज़ाम्स टाइम पर और बच्चे पूरी तरह तैयार रहेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब तारिक शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात है सिंध में प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से, सिंध में ओवरऑल एजुकेशन के हवाले से। आज जैसे कि आपने देखा है जनाब कि कोविड की इस सारी सूरत हाल में सिंध में 50% अटेंडेंस से रखे जाने का फैसला बरकरार रखा गया है। सवाल ये है कि जब ग्राउंड में और क्राउड आना शुरू हो जाएगा और यूनिवर्सिटीज़ बाजार सब अपने रिदम में है तो फिर स्कूल्स की हद तक ये फैसला क्यों रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। आगे बढ़ते हैं जनाब और अब बात करते हैं जनाब कराची तैयारा हादसा जो कि गुज़श्ता साल रमज़ान मुबारक में हुआ। उस तैयारा हादसे में जनाब मौज़ाना तौर पर बच जाने वाले 2 अफराद में से एक ज़फ़र मसूद साहब है जनाब, जो पंजाब बैंक के साथ
बिल्कुल शफात, और ऐसा हम वंस इन अ बिलियन ही देखते हैं कि कोई ऐसा हादसा हो, कोई क्रैश हो, प्लेन क्रैश हो और उसमें से कोई बच जाए। यकीनन ये जो हस्तियां, जो स्पेसिफिकली जो लोग बचे हैं, ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा मौजूद है। मैं अक्सर कहती हूँ मैंने स्पेसिफिकली जाके इनसे मिलना है, इन पर्सन तो नहीं मिल सकी, लेकिन आज शो में ना सिर्फ मैं शफात बल्कि आप तमाम तो लोग ही उनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं। इस बदकिस्मत तैयारा हादसे के केस में 2 अफराद जो थे वो बाल बाल बचे थे, ज़फ़र मसूद साहब और साथ में उमैर थे गालिबन, जो कि सर्वाइव किए थे। तो ज़फ़र मसूद साहब आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। पंजाब बैंक के प्रेसिडेंट CEO। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अस्सलाम वालेकुम शफात, मदीहा, बड़ी खुशी हो रही है आपके प्रोग्राम में आके। इनफैक्ट मदीहा आपसे तो मिलना भी था, सो व्हेन आई कम टू कराची तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह सर, ज़रूर। अब ज़फ़र साहब पहले तो विदाउट मच अडू हम आपने इस हवाले से बात की भी होगी, आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ में दीगर ही बात हो चुकी है, लेकिन हम भी चाहेंगे कि हम सबसे पहले कराची तैयारा हादसे के हवाले से बात करें। थोड़ा सा उस हवाले से बताइएगा, उस हादसे को 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है, क्या हुआ था एग्जैक्टली और कैसे आप सरवाइव किया आपने, ज़रा उस हवाले से बताइएगा। जी फ़्लाइट काफ़ी स्मूथ थी। इट वाज अ यूजुअल फ़्लाइट। इट वाज ओनली द फर्स्ट टाइम व्हेन ही ट्राइड टू लैंड और उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस जा रहे हैं और वो सर्कल करके दोबारा से आएंगे। तो वहाँ थोड़ी सी बेचैनी जहाज़ में पैदा हुई, मुझे भी बेचैनी उस वक्त हुई। और फिर उसके बाद जब वो सर्कल करके वापस आने लगे तो अनफॉर्चुनेटली जहाज़ के जो हैं वो इंजन्स फेल हुए और फिर ये द मोस्ट हॉरिबल पॉसिबल एक्सीडेंट दैट कुड हैव हैपेंड वो हुआ। इट्स अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, बट यू नो इट सीम्स लाइक यू नो इट वाज पायलट का एरर गालिबन लगता है ये, क्योंकि यू नो वो काफ़ी शार्प तरीके से लैंड करने आए थे रादर देन द स्मूथ लैंडिंग ऑन द फर्स्ट टाइम, और वो गालिबन जो एयर स्ट्रिप थी उसका कोई आधे से ज़्यादा पोर्शन मिस कर गए थे। बिल्कुल, ये बहुत बहुत बदकिस्मत वाक़या था जो कि हमने देखा। इनफैक्ट ज़फ़र साहब जब हम इसको रिपोर्ट भी कर रहे थे ना, तो ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा की बात थी, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा हमारे भी अजीज़ व अक़ारब, बहुत प्यारे हमारे भी ऐसे लोग थे जो कि इस तैयारे में मौजूद थे, जो कि अब नहीं रहे, जो कि शहादत के दर्जे पर फाइज़ हैं। हमारे लिए ट्रॉमा बहुत ज़्यादा था जो कि देख रहे थे, जिसको रिपोर्ट कर रहे थे। आप तो इस प्लेन के अंदर मौजूद थे, आपके लिए ट्रॉमा कितना बड़ा था और आपको एक्चुअली कितना टाइम लगा इस ट्रॉमा से बाहर निकलने में, या आप अभी भी फील करते हैं कि नहीं अभी भी समहाउ असरात हैं उस ट्रॉमा के? जी लकीली कोई 30 सेकंड पहले बिफोर द क्रैश आई काइंड ऑफ गॉट दिस स्ट्रेंज कन्विक्शन कि मैं जो हूँ वो इस क्रैश में बच जाऊँगा। ये तो मुझे यकीन हो गया था कि एक जहाज़ क्रैश कर रहा है और मैं क्रैश में बच, और फिर जैसे ही जहाज़ क्रैश होना शुरू हुआ तो मैं फेंट कर गया था, और जब मुझे होश आया तो मैं ऑलरेडी रेस्क्यू हो चुका था। तो लकीली वो जो क्रंच पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड जो जो मेरे मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर डालता, वो टाइम पीरियड मैंने नहीं देखा। और जब मुझे होश आया तो उस वक्त भी मुझे इस चीज़ का तकरीबन यकीन था कि क्योंकि मुझे ये कन्विक्शन थी कि मैं बच जाऊंगा तो मैं बच गया हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने थेरेपी में लेता रहा विद साइकियाट्रिस्ट, और कुछ 6 महीने मैं उनके साथ कंसल्ट करता रहा। लेकिन अभी भी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल और इमोशनल कर देती हैं। मेरा ये ख्याल है कि वो शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही जाएंगी, वो कोई राइट अवे डिसअपियर होने वाली नहीं है। तो जो मेंटल स्ट्रेस है, जो एक थोड़ा सा इसके रिपरकशंस है, जिस तरह आप कह रही थी मेरे जहनी हालात पे, वो गालिबन ओवर अ पीरियड टाइम ही डिसअपियर होंगे। राइट अवे तो मैं 2-3 मामलों में बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हूँ। That's true, और हम शायद कोशिश भी करना चाहें तो हम रिलेट नहीं कर सकते। तो साहब अब यहाँ एक और भी सवाल है कि हर इंसान जो है ना वो उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा खौफ होता है ज़िंदगी छिन जाने का खौफ, लेकिन जब आप एक इतने बड़े हादसे से गुजरते हैं और मौत को इतने नज़दीक से देख लेते हैं
تو اس کے بعد کافی حد تک بے خوفی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, وہ ڈر نہیں رہتا اور زندگی کی قدر و قیمت کچھ کم ہو جاتی ہے. تو کچھ ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا؟ جی شفاعت, ان مائی کیس تو جب پہلی دفعہ بھی مجھے جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ 30 سیکنڈ پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ موت جو ہے اس نے میرے دروازے پہ دستک دے دی ہے, تو اس وقت بھی مجھے کوئی ڈر نہیں تھا, کوئی خوف نہیں تھا. میں کبھی بھی موت سے ڈرا نہیں ہوں. میرے ماں باپ کی ایسی اپ برنگنگ ہے میرے بارے میں کہ میں نے کبھی موت سے مجھے خوف نہیں آیا. خاص طور سے میرے والد صاحب کی بہت زیادہ اس میں ان کا رول ہے. تو اس وقت بھی مجھے کوئی خوف نہیں تھا, اور ابھی بھی مجھے جو ہے وہ موت سے کوئی خوف نہیں ہے. مگر ایک بات ضرور ہے کہ جو لائف کی ایک اہمیت ہے اور جو امپورٹنس ہے اس کا مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے, اور یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ کیا ایکسپیکٹیشن پاسبل ہو سکتی ہے میرے پروردگار کی, میرے لوگوں کی مجھ سے. اس کے حساب سے میری پرائرٹیز بڑی کلیئر ہو گئی ہیں. میری کچھ چیزیں جو ٹینٹیٹیو تھیں میری زندگی میں بیفور, وہ کافی حد تک ری انفورس ہو گئی ہیں, اور مجھے یقین آ گیا ہے کہ کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو مجھے آگے چل کے کرنی ہیں. بالکل. اور ظفر صاحب نے یہ بھی دیکھا کہ جب بس اللہ میاں کی جہاں رضا شامل ہوتی ہے, کہ کہاں ہم نے دیکھا کہ اس طیارے حادثے میں کتنے لوگ شہید, اور اس کے بعد اللہ میاں نے جن کو بچانا تھا, یہ دکھانا تھا لوگوں کو کہ میں جسے چاہے زندہ رکھوں اور میں جسے چاہے اپنے پاس بلا لوں, یہ صرف اور صرف میرا ہی فیصلہ ہے. یہ ہم لوگوں نے دیکھا. اچھا, کیونکہ پورے کووڈ کے ٹائم میں ہم نے دیکھا جب لاک ڈاؤن ہو گیا, اور اس کے بعد پھر جو فلائٹس کا اسکیجول ہے وہ متاثر, اور اس کے بعد پھر جب فلائٹس چلنا شروع ہوئیں, اور یہ تو اسپیسیفکلی 27 رمضان کا دن تھا, بہت سارے لوگ جو کہ اس میں ٹریول کر رہے تھے, اپنے پیاروں کے پاس عید منانے کے لیے آ رہے تھے, لوگوں کی بڑی یادیں تھیں, لوگ بہت بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ کب اپنے گھر والوں سے واپس جا کے ملیں گے اور آج کا افطار اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں گے. آئی ایم شیور کہ پلین میں آپ کی بھی کچھ نہ کچھ ایسے لوگوں سے بات ضرور ہوئی ہوگی, اور جو کہ آپ کو ابھی بھی یاد آتی ہے. تو کوئی ایسا کوئی واقعہ, کوئی ایسی بات چیت, کوئی کنورسیشن جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ اچھا, انٹرسٹنگلی ناٹ, میری پہلی سیٹ تھی, میں تقریباً آخر میں جہاز میں داخل ہوا تھا, اور میرے ساتھ ساری سیٹیں خالی تھیں, تو میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی جہاز میں. اور میری ویسے بھی عادت یہ ہے کہ میں جہاز اڑنے سے پہلے اپنا آئی پیڈ کھول لیتا ہوں, اس پہ کام شروع کر دیتا ہوں. اور اس دن بھی میں نے جہاز پہ اپنا آئی پیڈ کھول لیا تھا اور میں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا. میں نے انفیکٹ اپنا کمپیوٹر اس وقت بند کیا جب جہاز جو تھا وہ واپس ہوا میں گیا اور وہ فیلڈ لینڈنگ پہلی ہوئی ہے. اس سے پہلے میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی. ہاں, لیکن ایک چیز ضرور تھی, میرے سامنے 2 ایئر ہوسٹسز بیٹھی ہوئی تھیں, اور میرے رائٹ سائڈ پہ اکراس دی آئل ایک اسٹیورڈ بیٹھے ہوئے تھے, جب یہ کریش سے پہلے کی بات ہے. اور ان کے جو ریئیکشنز تھے وہ میرے ذہن پہ کافی ڈیپلی وہ نقوش ہیں وہ, اور مجھے وہ کافی اپسیٹ کرتے ہیں ٹائمز, بیکاز ان کی جو ریئیکشن تھا اس سے مجھے یقین آ رہا تھا کہ یہ جہاز اب بچنے والا نہیں ہے, اس نے کریش ہی ہوگا. اور ظفر صاحب, اتنے عرصے بعد جب آپ نے دوبارہ ٹریول کیا, سو تب آپ کی کیا فیلنگس تھیں؟ بس آخر میں آپ سے جلدی سے پوچھنا چاہیں گے. جی مدیحہ, سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ تو یہ ہے, بیکاز 2 باتیں ہیں. ایک تو میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک آدمی کو اپرچونٹی دیتا ہے, اور میرے کیس میں بھی اٹ از اونلی اے میریکل. مجھے صرف اللہ تعالیٰ نے بچایا, میرے ماں باپ کی دعائیں, اور کچھ بھی نہیں. انفیکٹ میں تو جوکنگلی ابھی آپ کے اسٹاف سے بھی کہہ رہا تھا بیفور دا انٹرویو کہ میری کوئی ایسی حرکت نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا ہو. یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں ریلی, میری ماں کی اور میرے باپ کی. بہت شکریہ جناب. ہمارے ساتھ اس وقت ظفر مسعود صاحب موجود تھے, اور جس طرح بات کر رہے تھے میں یقین کریں برداشت نہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اور اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, اللہ پاک نے اسی طرح ان کا عزم بلند رکھے, اور اسی طرح ان کو ہنستا گاتا رکھے. آلسو شفاعت, جب یہ پلین کریش پہ ہوا تھا تو منور سعید صاحب کو سن رہے تھے ٹی وی پہ, جب ان کی ویڈیوز بھی آئی تھی, وہ جس طریقے سے دعائیں پڑھ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ وہ کیسے کیسے ذکر خدا کر رہے تھے, اور ان کا پختہ ایمان تھا کہ ان کے بیٹے گھر واپس ضرور آئیں گے. چھوٹی سی بریک میرے ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں جناب. اور اب بات کرتے ہیں
سینٹ انتخابات کے حوالے سے جناب، سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے ہوں گے یا خفیہ بیلٹ سے؟ سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس پر آج رائے دے گیا، ہو سکتا ہے شاید اب سے کچھ دیر میں وائل وی آر ڈوئنگ دس رائے آ جائے. اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ آج عدالت کا عظیم فیصلہ آنے والا ہے، فیصلہ دیکھ کر پریس کانفرنس کا فیصلہ کیا جائے. جی، اسی والے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. صدر مملکت نے ریفرنس 23 دسمبر 2020 کو سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا. چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے 4 جنوری کو پہلی سماعت کی. اٹارنی جنرل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان میثاق جمہوریت پر اتفاق کیا گیا تھا کہ انتخابات اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہی ہونے چاہیے، جس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ حکومت سیاسی اتفاق رائے کیوں پیدا نہیں کرتی. بینچ کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی. بینچ میں موجود جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ میثاق جمہوریت 2 سیاسی جماعتوں کا معاملہ ہے تو عدالت کیوں سیاسی معاملات کو دیکھے. ریفرنس کی کل 20 سماعتیں ہوئی. اس دوران 6 فروری کو کابینہ سے الیکشن ترمیمی آرڈیننس 2021 کی منظوری بھی لے لی گئی تھی. صدارتی ریفرنس پر سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر کا ایک ہی موقف رہا کہ اگر سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے ہیں تو آئین میں ترمیم کرا لی جائے. جمعرات 25 فروری کو آخری سماعت کے دوران عدالت نے یہ واضح کیا کہ صدر مملکت نے خفیہ رائے شماری سے متعلق آئین کے آرٹیکل 226 کے بارے میں رائے مانگی ہے تو عدالت اپنے آپ کو صرف اس حد تک ہی محدود رکھے گی، جبکہ متناسب نمائندگی کا معاملہ چونکہ عدالت کے سامنے نہیں آیا اس لیے اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے گی. اٹارنی جنرل نے اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ یہ صدارتی ریفرنس سیاسی ہے. ان کے مطابق اصل میں یہ ریفرنس آرٹیکل 226 کی تشریح کے لیے ہے. بینچ میں موجود جسٹس یحییٰ آفریدی نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے حتمی ہوگی، جس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ حکومت عدالت کی رائے کی پابند ہوگی. جسٹس یحییٰ آفریدی نے سوال کیا کہ کیا عدالتی رائے پر نظر ثانی درخواست آ سکتی ہے، جس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ریفرنس پر نظر ثانی درخواستیں نہیں آ سکتی. اٹارنی جنرل نے آخری سماعت پر جواب الجواب میں کہا کہ عدالت جو بھی رائے دے گی حکومت اس پر عمل کرنے کی پابند ہوگی. اٹارنی جنرل صوبہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ایڈوکیٹس جنرل نے صدارتی ریفرنس کی حمایت کی تھی، جبکہ سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی سمیت حزب مخالف کی جماعتوں اور پاکستان بار کونسل نے صدارتی ریفرنس اور اس سے متعلق آرڈیننس کی مخالفت کی تھی. صدارتی ریفرنس کے حوالے سے جمعرات کو سپریم کورٹ نے بھی رائے محفوظ کر لی تھی، جو کہ اب سے تھوڑی ہی دیر میں متوقع ہے کہ رائے بھی اناؤنس کر دی جائے گی. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشنر قمر دلجا صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. قمر صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. قمر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائے گا، کیونکہ اب سے تھوڑی دیر بعد اس رائے کا اعلان بھی کر دیا جائے گا سپریم کورٹ کی جانب سے، آپ کی کیا توقعات ہیں کہ کیا رائے آتی ہے اور کتنی قانونی گنجائش ہے اس میں؟ میری ناقص رائے کے مطابق آنریبل سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اپنا جواب داخل کرایا تھا اس کی روشنی میں ہی ان کا فیصلہ آئے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک آئینی ادارہ ہے جن کے تمام الیکشن کروانا اس کی ذمہ داری آتی ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے جواب میں یہ داخل کرایا تھا کہ جب تک آئین کے آرٹیکل 226 میں ترمیم نہیں ہو جاتی تو کسی طرح کے بھی آرڈیننس یا الیکشن ایکٹ میں ترمیم جو ہے وہ غیر قانونی تصور کی جائے گی. تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ظاہر سندھ ہائی کورٹ کے بھی ایڈوکیٹ جنرل کے بھی پوائنٹ آف ویو سنا، لیکن وہ ایک سیاسی معاملہ ہے، وہ سیاسی حکومتیں ہیں. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان تو سپریم کورٹ کے برابر ایک اہم ادارہ ہے نا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کرے گا، جو میری ناقص رائے کے مطابق، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو مد نظر رکھے گا. اٹارنی جنرل وفاقی حکومت کا نمائندہ ہے، اس کی بات میں بھی اتنا وزن نہیں جتنا وزن جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جواب میں وزن ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ انتخابات آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت کروائی جائیں یا آئین اور قانون کے مطابق. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
کہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بھی بار بار ابھی چند روز پہلے اشارہ دیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 226 جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. تو آئین کے آرٹیکل 226 میں قمر صاحب یہ آپ نے بات بالکل درست کی. سپریم کورٹ نے پہلے بھی عدالت نے اس حوالے سے جب ریمارکس دیے تھے تو 24 تاریخ کو ریمارکس میں کہا تھا کہ جی اگر آئین کہتا ہے کہ خفیہ بیلٹنگ ہوگی تو بات ختم. اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ پارلیمان کا متبادل نہیں ہے. ان سارے ریمارکس کو دیکھتے ہوئے کیا ہم جج کر سکتے ہیں یا پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے؟ ظاہر ہے ہم تو ہمارا پوائنٹ آف یہی آ رہا ہے نا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کے آرٹیکل 226 کے ارد گرد ہی رہنا ہے نا. آئین کا آرٹیکل 226 جو ہے وہ جمہوری قانون کا کانسٹیٹیوشن کا روح ہے, وہ سپرٹ ہے. وہ اگر آپ اس میں اگر ترمیم کریں گے تو آئندہ صدارتی الیکشن بھی اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہوگا. اچھا, پھر چیئرمین سینٹ, قومی اسمبلی کا اسپیکر, ان سب کے انتخابات جو ہیں وہ اوپننگ بیلٹنگ کے ذریعے ہوں گے نا. پھر تو ظاہر ہے ایک یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک سینیٹروں کو تو آپ ان کے کروا دیں الیکشن اوپن بیلٹ پر اور باقی جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ. یہ نہیں ہوگا. پھر پورا پاکستان کا الیکشن جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. پھر صحیح, ٹھیک ہے. قمر شاہ صاحب, جیسے بھی کیونکہ اب سے تھوڑی دیر بعد اس رائے کا اعلان بھی کیا جائے گا سپریم کورٹ کی جانب سے, تو ہم آپ کو اس وقت بھی آپ کی جو رائے ہے وہ جاننا چاہیں گے. ابھی ہم آپ سے تھوڑی دیر بعد دوبارہ رابطہ کریں گے. شفاعت, اب یہ دیکھنا ہے کہ آرٹیکل 226 کے امبریلا میں کیا صرف عام ووٹر کو پروٹیکشن حاصل ہے یا پھر ان ایم پی ایز اور ان ایم این ایز کو بھی پروٹیکشن حاصل ہے جو کہ ایک پارٹی کے چنے ہوئے ہوتے ہیں اور پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اپنے اپنے ہاؤسز میں, پرٹیکولر ہاؤسز میں. سو کیا وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے؟ تو یہ پتہ چلے گا کہ آرٹیکل 226 جو اس کے امبریلا میں کون کون آ رہا ہے. جی جناب, یہ فیصلہ تو ہونا ہی ہے. ساتھ ہی جناب سینٹ کا سب سے بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں, اور وہ ہے یوسف رضا کیلانی اور حفیظ شیخ صاحب کے درمیان. اسلام آباد کی تاریخ کہتی ہے کبھی اپسٹ نہیں ہوا, لیکن ہونے کیا والا ہے یہ تو 3 تاریخ کو پتہ چلے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کو تازہ خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ سینٹ کے انتخابات 226 کے تحت ہوں گے, آرٹیکل 226 کے تحت ہوں گے. یہ جو رائے ہے یہ سپریم کورٹ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے دی ہے. آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں جناب, سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آنے والے انتخابات, سینٹ کے انتخابات آرٹیکل 226 کے تحت ہوں گے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.